ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان کے جان و مال توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آئندہ اس مجلس کا اہتمام اس سے کہیں بڑے پیمانے پہ ہو سکے اور بانیان کے گھر پر خصوصی رحمتوں کا نزول ہو جائے، ساری بلائیں ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ سید نقیب ممبر ہیں، سادات و مومنین یہاں تشریف فرمائیں۔ اللہ بانیان کے گھر کی مستورات کے پردوں کو سلامت رکھے، دلی حاجات کو پورا کرے۔ میری مائیں بہنیں یہاں تشریف فرمائیں، یہاں موجود ہیں، اللہ ان کے پردے سلامت رکھے، ان کے نصیب اچھے کرے، مستقبل کو روشن کرے۔ اور سب سے بڑی دعا ہے، شامل ہو جائیے گا، اللہ آپ کے میرے بانیان کے مرحومین کو امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ولایت علی کے وارث، بی بی کے حق کے وارث اور ہون حسین کے وارث ولی العصر امام زمان کا ظہور پر نور ہو جائے اور اللہ ہمیں امام زمان کے قدم چومنے کا شرف عطا کرے۔ ایک ایسی صلوات پڑھے کہ ساری دعائیں ایک آدھے لمحے میں پوری ہو جائیں، ایسی با آواز صلوات۔ اجازت ہے حضور علی، سفر کر کے آیا ہوں اور یاد رکھیے گا تھکن رہتی ہی نہیں ہے جب علی کا نام سن لیا جائے۔ تھکن کہاں رہے گی؟ رسول خدا بھی جب ظاہری طور پہ تھک جایا کرتے تھے تو علی کو بلایا کرتے تھے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ جی آپ سلامت رہیں۔ یہ ابن ماجہ کتاب کا نام ہے، شیعہ سنی حضرات تشریف فرمائے، وہاں پہ آپ سلامت رہے۔ میرے لیے یہ دعائیں تمغہ اعزاز نشان حیدر، آپ سلامت رہے۔ سادات کی دعائیں، مومنین کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، اس سے بڑھ چڑھ کے اور کیا ہوگا؟ حضور علی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ام المومنین کو لگا کہ رسول جو ہے وہ ذوف میں ہے۔ یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ کہا جانیں نچھاور ہو جائے، آئیے بستر حاضر ہے، کان نہیں، علی کو بلاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ امام حسن پڑھنے سے پہلے امام حسن کے بابا مظہر خدا کا تذکرہ ہو جائے، پوری تحمل اور تسکین کے ساتھ مضمون کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اب وقت کافی ہو چکا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ اگر آخری مضمون جو ہے وہ زخمی ہو جائے گا تو سارے دن کی مجلس جو ہے اس پہ حرف آ جائے گا۔ میں چاہتا کامل جو ہے وہ مضمون پڑھا جائے۔ حضور علی، گود ہے علی کی، سر ہے رسول کا۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری آواز جو ہے وہ عزت مآب یہاں شیعہ سنی حضرات کے کانوں تک جا رہی ہے اور عزت مآب پیش نماز جو ہے وہ بھی سن رہے ہیں۔ ابن ماجہ کتاب کا نام ہے اور تیمار داری کے لیے ام المومنین کے بابا آ جاتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ بات میں شروع کرنے سے پہلے اس لیے اب جی بن گیا ہے کہ یہاں سے بات کو شروع کروں اور نتیجے آپ کے گوش گزار کرنا شروع کر دوں۔ کھلے کھلے چہرے ہیں حضور علی، اگر چہرے یہ ذکر علی میں نہیں کھلنے تو کیا ریگستان تھر میں کھلنے ہیں؟ آپ سمجھیں، یہاں کے پڑھنے کے آداب اور ہیں، وہاں سمجھنے کے آداب اور ہیں۔ میں ریگستان تھر کہوں، آپ کچھ اور سمجھیے۔ آپ سلامت رہے۔ حضور علی، علی کی گود، نبی کا سر، کیا کہنے، کیا منظر ہے۔ ام المومنین کے بابا آ گئے ہیں تیمارداری کے لیے۔ یا رسول اللہ، اطلاع ملی ہے آپ ذوق محسوس کر رہے ہیں۔ باتیں کر رہے ہیں رسول سے، دیکھ رہے ہیں علی کو۔ آپ سلامت رہے، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے۔ حمایت ولایت علی میں ہاتھ اٹھتے ہی اس کے ہیں کہ جس کو اللہ کے
خزانوں کا مالک علی خود ہیرات عطا کر رہا. سلامت رہیں آپ جی. شاہ جی آپ سلامت رہیں آپ جی. بزرگوں کی دعائیں مل گئے. حضور علی حمایت ولایت علی میں جب ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے جاؤ جس ہاتھ میں بیٹا نہیں بیٹا دے دو, جس ہاتھ میں دولت نہیں دولت دے دو, جس ہاتھ میں مشکل ہے آسانیاں پیدا. سلامت رہیں آپ جی آپ سلام. اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خیر کیا کہنے حضور علی. ام المومنین کہتی ہے بابا یہ بھی کوئی آداب ہے, آپ رسول خدا کی عیادت کرنے آئے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. بڑی عزتوں کے ساتھ توجہ ہے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. آپ رسول کا پتہ لینے آئے ہیں لیکن آپ باتیں رسول سے کرتے ہیں. ابن ماجہ کتاب کا نام ہے. باتیں رسول سے کرتے ہیں لیکن چہرہ علی کا دیکھتے ہیں. آپ جی علی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. جی آپ سلامت رہے. تو مسکرائے ام المومنین کے بابا, کہا کہ بیٹا میں ایک وقت میں 2 عبادتیں کر رہا ہوں. سلامت رہے. بابا ایک وقت میں 2 عبادتیں کیسے ہو جائیں گی؟ کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی جن عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں 2 عبادتیں کر رہا ہوں, ایک رسول کی عیادت کر رہا ہوں, ایک علی کی زیارت کر رہا ہوں. کیا کہنے حضور علی. جی ہیں آپ سلامت رہے. میرے لیے خوش نصیبیاں سارے دن کی مجلس آپ نے سماعت فرمائی ہے, اور یہ خوشگواریاں میری وجہ سے نہیں جنت کے سردار کی وجہ سے. آپ جی آپ سلامت رہے آپ جی آپ سلامت رہے. جب بابا نے یہ کہا تو بیٹی کو بھی حدیث یاد آئی. بابا مجھے بھی ایک حدیث یاد آ گئی ہے, میں نے بھی اپنی کانوں سے سنا ہے رسول نے فرمایا ذکر علی جن عبادہ, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. جملہ آپ کے لیے تحفہ ولایت علی کا گلدستہ. جب ادھر سے بھی علی علی کی آواز آئی ادھر سے بھی علی علی کی آواز آئی تو مبلغ ولایت علی امام الانبیاء سے رہا نہ گیا. کہا سنو علی کا ذکر ہی نہیں علی کا چہرہ ہی نہیں, حب علی جن عبادہ, علی سے محبت کرنا بھی عبادت. آپ جی آپ سلامت رہے آپ جی آپ سلامت رہے. آپ کے اٹھے اللہ اکبر. یا رسول اللہ. صراط المومنین صراط المستقیم. واہ واہ. کیا کہنے حضور علی. جی حضور علی. اب یہاں سید بھی موجود ہیں, مومنین بھی موجود ہیں, شیعہ سنی حضرات بھی تشریف فرمائے, میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائے, ماں بہنیں میری تشریف فرمائے. اب اتنی بڑی شخصیات کی موجودگی میں کوئی اپنا ذاتی تعارف کروانے لگ جاؤں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور میرا نام کیا ہے اور میرا کام کیا ہے, یاد رکھیے گا بات بڑی چھوٹی ہو جائے گی, بات بڑی بیکار ہو جائے گی. ذاتی تعلق کوئی نہیں ہوتا, خونی رشتے کی کوئی بکت نہیں. سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑے رشتے کا نام علی ولی اللہ. آپ جی آپ سلامت رہے آپ جی آپ سلامت رہے. شامل ہوں گے. آپ جی آپ سلامت رہیں. آپ کے چہرے ذکر علی میں کھلے رہے حضور علی. تذکرہ ہو جائے. ایک جملہ کہوں امام زمان کی نصرت سے, بڑی عزت صحابہ, رسول کے جانثار صحابہ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج, بڑی عزت صحابہ کی. لیکن انصاف چاہوں گا شیعہ سنی حضرات سے
کہ صحابی اگر عرش پر بھی بیٹھ جائے تو وہ نوکر رسول کا ہے، حسن اگر زمین پر بھی بیٹھے تو بیٹا رسول کا ہے۔ آپ کے اٹھے ہاتھوں حیدری علی علی، کیا کہنے حضور علی، امام حسن کے تذکرے، چہرے کھلے، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں۔ یہ بچہ نہیں بولا، یہ ماں کی شرافت بولی ہے، یہ بچہ نہیں بولے۔ یاد رکھیے گا، شریعت جو ہے وہ 10 اور 12 سال کے بعد نافذ ہوتی ہے، لیکن ولایت آل نبی خون میں ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ آپ جی آپ سلامت رہے۔ ولایت علی باہر سے اندر نہیں آتی، خون میں شرافت ہو تو علی جن ولی اللہ کی صورت میں اندر سے باہر آ جائے۔ آپ جی آپ سلامت رہے۔ آپ کا سبحان اللہ، علی جن ولی اللہ۔ مجھے حق ہے، اب مجھے حق ہے کہ امام حسن کو پڑھوں، امام حسن کو، جنت کے سردار کو پڑھنے۔ جی آپ سلامت رہے۔ آپ میرے لیے یہ حیدری علی، آپ جیو بیٹا، اللہ آپ کو حتیب بنائے۔ یہ آپ کی بات جو ہے وہ میرے لیے 36 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی لب و لہجے نے نقوی صاحب کی یاد کو تازہ کر دیا ہے۔ مزہ تو تب ہی ہے نا شاگرد خود نہ بتائے، اس کا لہجہ، اس کے نظریے بتائیں کہ یہ کس کا ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہے، آپ جی آپ سلامت رہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ تہذیب مجلس میں نے بھی سیکھی ہے، علامہ ذوالفقار حیدر نقوی صاحب میری جانیں فدا ہو جائیں ان پر، تہذیب مجلس ان سے سیکھی ہے۔ انہوں نے کہا بچہ یاد رکھنا، بے شک ہزاروں جملے میرے پڑھ لینا، لیکن تہذیب مجلس یہ ہے کہ بات وہ کرنا کہ جو سننا اس سے 2 قدم بڑھ کے آگے سوچنا۔ توجہ ہے؟ اب دعائیں مل گئی ہیں، اب میرے اور طاقتوں میں اضافہ ہو گیا ہے حضور علی۔ ایک جملہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے معصوم سے پوچھا گیا کہ حسن کا مطلب کیا ہے؟ معصوم سے، حجت الہیہ سے۔ ایک بات یہاں کرنا چاہوں گا، یہاں سارے موجود ہیں، یہ جو صف بچھتی ہے نا، یہ معصومین کے لیے بچھائی جاتی ہے۔ ایک نظریہ آ جاتا ہے کہ شاید ہم شیعان حیدر کرار صف بچھا کے دعا کرتے ہیں۔ نہیں حضور علی، یہ نظریہ غلط ہے۔ جب کوئی گنہگار چلا جائے اس کی صف بچھائی جاتی ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ جب معصوم حجت کے لیے صف بچھائی جائے تو ان سے دعا لی جاتی ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہے، آپ جی یہ ان سے دعائیں لی جا رہی ہیں۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا؟ حضور معصوم سے پوچھا ہے، کسی اور کی بات نہیں کرنی، معصوم سے پوچھا ہے حسن کا مطلب کیا ہے؟ میں قربان جاؤں، میرے رونگٹے کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ معصوم نے ایک جملے میں پورا قرآن ہی پڑھ دیا، ایک جملے میں۔ کیا کہنے؟ حسن کا مطلب میں کہوں وہ یہ نہیں، معصوم نے فرمایا میرے جد حسن کا مطلب یہ ہے کہ عالمین میں جس سے خوبصورت کوئی ہو ہی نہ سکے، عالمین میں۔ آپ جی آپ سلامت رہے۔ آپ شبیہ امام الانبیاء، کیا کہنے؟ رسول خدا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سر سے سینے تک محمد ہے اور سینے سے پاؤں تک علی ہے۔ کیا کہنے حضور علی، کیا کہنے؟ ہر ہستی، یہ معجزہ فقط امام مجتبیٰ کے لیے، ہر ہستی ایک وقت میں یا تو محمد ہے، یا تو علی ہے، یا تو حسن ہے، یا تو حسین ہے، یا تو جعفر ہے، یا تو موسیٰ ہے، لیکن فقط یہ جنت کا سردار امام حسن ہے جو ایک وقت میں محمد بھی ہے، علی بھی ہے۔
آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ جی علی کیا کہنے حضور علی، آپ جی آپ سلامت رہیں، اس کیا کہنے لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، جی حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا سلام کہتے ہیں۔ واہ واہ، جی سلامت علی کیا کہنے حضور علی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی جس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جائیں اس ذات واجب کا نام حسین ہے، اور حسین جس ہستی کے سامنے رعایا بن کے بیٹھ جائے لغت مشیت میں اسے حسن کہتے ہیں۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی دعائیں میرے لیے تمغے اعزاز ہیں۔ حضور توجہ ہے، یہ میرے پچھلے بھائی ہو یہ رہا ہے کہ لائٹ سے نا یہ پچھلے چہرے نظر نہیں آ رہے، تو کوئی پیچھے سے کوئی نعرہ، کوئی سلوات، کوئی سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں۔ میری جان، میرے عزیزم، میرے دل کی دھڑکن، میرے آنکھوں کے نور، ان کے ذکر میں سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہنا تو اللہ نے اس کو نازل ہی کیوں کیا ہے؟ آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ جی آپ سلامت رہیں، یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ پھر کہاں کہیں گے اگر ان کے ذکر میں نہیں کہیں گے؟ سنیے گا حضور علی، امام حسن درگزر کرنے والا مولا، امام حسن فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دائیں کان میں گستاخیاں کرتا رہے اور تھک جائے اور پھر بائیں کان میں معافی مانگ لے میں حسن اسے معاف کر دوں گا۔ آپ سلامت ہیں، آپ جی آپ سلامت ہیں، امام حسن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر مواد بلند سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور علی توجہ ہے، درگزر کرنے والا مولا، فرعون شام نے بھیجا ایک بندہ، جاؤ حسن امام حسن کے حضور گستاخیاں کرو، توجہ ہے؟ بے شک ایسی ہی بات ہے، کیونکہ امین ابن امین شجرائے طیبہ ہوتے ہیں اور لعین ابن لعین شجرائے حبیثہ ہوتے ہیں۔ آپ کی بات بڑی ہے، آپ جی آپ سلامت۔ اب آپ توقع رکھ رہے ہوں گے کہ شجرہ طیبہ کو میں نے پڑھا ہے تو میں شجرہ حبیثہ کے نام لوں گا، نہ میری جان، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ایسے نحوست برے نام لینے کی کہ ممبر سے ہی اتر کے غسل کرنا پڑ جائے؟ آپ جی آپ سلامت رہے، مجھے کیا ضرورت ہے ایسے نام لوں؟ میں تو ایسے نام لوں گا کہ ادھر نام لوں ادھر 30 پاروں کا ثواب میرے نامہ اعمال میں آ جائے۔ میں تو ایسے نام لوں۔ آپ جی آپ سلامت رہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، کیا کہنے حضور علی۔ اور ویسے بھی آپ جی آپ سلامت، آپ جی آپ سلامت، آپ کی قوت سماعت کے کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ، کیا کہنے۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ باتیں جو ہیں وہ اگر ہلکی آواز میں بھی ہو جائیں، ان میں وزن ہو
تو پھر دل تو جھوم ہی جاتے ہیں نا. توجہ ہے. اب میں اگر ان کے نام لے بھی لوں تو میں مشکل میں ہی پڑ جاؤں گا. وجہ بلا کیا ہے؟ میں کسی کا نام لے بھی لوں تو میں ممبر سے اتروں اور وہاں پہ مجھے کوئی روک لے اور کہے کہ اس کے ابے کا نام بتاؤ, تو میں پھر لاجواب ہو جاؤں گا, کہاں سے ڈھونڈتا رہوں گا. آپ جی آپ سلامت رہیں. اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے حضور علی مشکلات میں پڑھنے کی؟ میں نے وہ راستے اختیار کرنے ہیں, اپنے امام کے وہ فضائل بیان کرنے ہیں جو جس کے دل میں شرافت ہو, ضمیر زندہ ہو. آل امام شافعی سے پوچھا گیا آل نبی کی شان کیا ہے؟ امام شافعی نے کہا ادھر آؤ, میرے پاس آؤ. شان یہ ہے آل نبی کی کہ اگر میں تیرا امام شافعی بھی آل نبی پر درود نہ بھیجوں تو اللہ میرا سجدہ بھی میرے منہ پہ مار دے. آل نبی کی شان. حیدری آئلی آئلی. آپ جی آپ سلامت رہیں. آپ جی آپ سلامت. آپ جی ہیں, آپ کے سننے اور قوت سماعت کے کیا کہنے. شاہ جی یہاں پہ سید بادشاہ حسن شاہ صاحب موجود ہیں, نقیب ممبر موجود ہیں, سادات سامنے موجود ہیں. یقین کرے مجھے پتا ہی نہیں, محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ میں یہاں لوہیاں والے میں پڑھ رہا ہوں یا کربلا گام شاہ میں پڑھ رہا ہوں. ایسی قوت سماعت کیا کہنے حضور علی. یہی دعا دے سکتا ہوں ولایت علی کے صدقے میں اسی سال اللہ آپ کو امام حسین کے روزے کی زیارت نصیب. یہی دعا دے سکتا ہوں, اس سے بڑی اور کیا دعا ہے. آپ جی آپ سلامت رہیں. میرا مولا آپ جی آپ سلامت رہیں. آپ جی آپ سلامت رہیں. آپ کی کوئی غم نہ اللہ دے امام حسین مظلوم کربلا کے غم کے. آپ جی آپ سلامت. حضور علی حسن سنیں گے امام حسن کا کنان سے. شاہ جی وہ قافلہ آ گیا کنان, حضرت یوسف کے علاقے سے, مصر کے علاقے سے. جس نے یوسف کی آل اولاد کو دیکھا ہو ان کے سامنے کوئی حسین کیا بھئی. جو یوسف کے علاقے سے ہوں وہ تو فخر کریں گے کہ ہم اس کے علاقے سے. حج کا موقع تھا اور وہ تجارت کے لیے مکہ پہنچ گئے. خوش نصیبیاں تھی ان کی کہ ادھر سے امام حسن بھی وہاں تھے. آپ جی آپ سلامت رہیں. آپ جی آپ سلامت رہیں. جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ. ادھر امام حسن مجتبیٰ چلتے ہوئے آ رہے ہیں پاپیادہ, ادھر وہ اونٹوں پر سوار ہیں. جو ہی ان کی نظر پڑی امام حسن کے چہرہ اقدس پر, اونٹوں کے بیٹھنے کا بھی انتظار نہ کیا, گر پڑے. آپ جی آپ سلامت رہیں. آپ جی آپ سلامت رہیں. آپ جی آپ سلامت رہیں. آپ جی آپ جی آپ سلامت. امام حسن مجتبیٰ کا حسن ہے, قدموں میں گرے. کہا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ حیرت سے تو پہلو سے کلیوں کے چٹکنے سی آواز آئی, میں بتاؤں یہ کون ہے؟ زیرہ پر مجلسی حضرات ہیں, دعا دے دیجئے گا. جو ہی قدموں سے نظر اٹھائی اس ہستی کو دیکھا تو وہ بھی ہستی ویسی ہی پائی کہ جیسے یہ تھے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں انہی کا چھوٹا بھائی حسین ہوں. دونوں صورتیں حسین. کہنے لگے, میں کہتا ہوں فضائل کی حد میں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اس سے بڑی مقبولیت ہو نہیں سکتی, روحانیت والی مجلس ہو نہیں سکتی. یاد رکھیے گا روحانیت تب آ جاتی ہے مجلس میں جب پاکیزہ روحیں آ جائیں, ویسے نہیں آتی. پاکیزہ روحیں آ گئی ہیں, مقبول مجلس ہے. حضور علی کون ہے؟ کہا میں بتاؤں یہ کون ہے؟ یہ رسول کا بیٹا ہے, جنت کا سردار ہے. کہا اتنے حسین. مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا تھا تو چھریاں انگلیاں کاٹ گئی, انہیں پتہ نہ چلا. ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اگر مصر کی عورتوں نے ان کو دیکھا ہوتا ان کی شہرت بھی کر جاتی, پتہ نہ چلتا.
کیا کہنے حضور علی، آپ جی آپ سلامت. دیکھیے روحانیت، یہ روحانیت مجلس آپ کی عقیدتوں کی وجہ سے روحانیت. آپ جی آپ سلامت رہے. یہاں ایک جملہ نہ کہوں بات تشنا رہ جائے گا، یہ جملہ ضرور کہوں گا. بی بی نے کسی نمازی سے وعدہ نہیں کیا، نہ بی بی نے کسی جہاد کر، بڑی عزت ہے نمازی کی، بڑی عزت ہے حج کرنے، کسی حاجی سے وعدہ نہیں کیا، کسی جہادی سے وعدہ نہیں کیا، کسی زکات دینے والے سے وعدہ نہیں کیا. خاتون جنت نے وعدہ کیا ہے عزادار سے کہ اے عزادار میرے بیٹے مظلوم کی صفِ ماتم اپنے گھر میں بچھا لے، میں فاطمہ وعدہ کرتی ہوں عزاداروں سے پہلے آ جاؤں. عزاداروں سے پہلے وہ بی بی آ جاتی ہے جن کا ذکر ہے فضائل میں جو ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمادہ ہیں 2-4 جملے فضائل کے اور کہوں؟ آمادہ ہیں؟ پھر جو ہے وہ ایک بنیاد بن جائے گی کہ میں مصائب کے 2-4 جملے کہوں گا، چونکہ دن گزرے ہیں یوم امام حسن کے شہادت کے، تو میں نے جملے 2 کہنے. حضور علی سنیے گا، جو ہی دولت سرا سے باہر امام حسن بیٹھا کرتے تھے تو مدینے میں شور مچ جاتا تھا، جلدی کرو جلدی کرو. امام حسن دولت سرا کے باہر بیٹھے ہوئے، رش لگ جاتا تھا، گلیوں میں لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، ایک دوسرے کو کہتا جلدی کرو امام حسن کی زیارت کرو، جلدی کرو. رش کام چھوڑ کے سارے جمع ہو جایا کرتے تھے. جو ہی امام حسن یہ جان جاتے تھے انہوں نے میری زیارت کے شوق میں اپنے کام بھی چھوڑ کے آ گئے ہیں. پھر دعائے خیر بلا کیسے دیتے تھے؟ کہتے تھے اللہ تمہیں جزا دے کہ تم میری شکل میں محمد دیکھ رہے ہو. المان کیا کہنے حضور علی آپ کے سننے کے ہیں. پھر مسکرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے. اب وہ کام وغیرہ بھول کے سارے اپنے گھروں میں چلے جایا کرتے تھے. کوئی لکڑہارا ہے، کوئی مستری ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی دکاندار ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کے خوشی گھر چلے جایا کرتے تھے. اور بیویاں کہتی تھی آج تو ایسے مسکرا کے آ رہے ہو کہ جیسے رسول خدا کو دیکھ کے آ رہے ہو. تو وہ کہتا تھا کہ یہی بات ہے، میں رسول خدا کو ہی یعنی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کے آ رہا. کیا شبیہ محمد مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ. کیا کہنے حضور علی. بات کو زیادہ طویل نہیں کرنا میں جان رہا ہوں، لیکن 2-4 جملے ضرور کہوں گا. گستاخیاں کرنا جا کے امام حسن کے آ گیا. وہ ابھی جو آپ نے بات کی گستاخی کرنا شروع ہو گیا. امام حسن جو ہوئے درگزر کیا. جب گستاخیاں، میرا بچہ بات سننا، میری جان میرے عزیز بات سنو، ایک سلوات پڑھیں گے آپ؟ میرا بیٹا میری بات سنو. آپ جی آپ سلامت رہے. گستاخیاں کرنے لگا. جب تھک گیا تو امام نے کہا لگتا ہے کہ تو پیاسا ہے، پانی پلاؤ اسے. پانی پیا، پھر گستاخیاں کرنا شروع ہو گیا، پھر گستاخیاں کرنا شروع ہو گیا. پھر جب تھک گیا تو امام نے کہا لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہے. امام حسن آپ سن رہے ہیں، کھانا کھلایا گیا، پھر گستاخیاں، پھر گستاخیاں. کہا لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، اس کے آرام کا انتظام کرو. آرام کیا، آرام کر کے پھر اٹھا، پھر گستاخیاں شروع، پھر گستاخیاں شروع. کہا لگتا ہے تو دور سے آیا ہے اور تیرے پاس زیادہ راہ بھی نہیں ہے. آپ جہاں پہنچے ہیں آپ کی معرفت کو سلام. اس کے لیے زیادہ راہ کا انتظام ہوا، گھوڑے کا انتظام ہوا. یہ لے گھوڑا، یہ لے زیادہ راہ اور چلا جا. جو ہی گھوڑے پہ بیٹھا امام حسن نے اسے الوداع کہنا چاہا تو گھوڑے سے رو کے اترا اور امام کے قدموں میں گر کے کہنے لگا مولا مجھے معاف کیجئے گا، اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کس گھر میں رسالت رکھنی ہے اور امامت. اللہ بہتر جانتا تھا. آپ جی آپ سلامت رہے. آپ جی حیدری آئلی کیا کہنے حضور علی.
میں کہتا ہوں جنت گلزار، مجلس گلزار ہو گئی حضور علی، اس سے بڑھ کے اور کیا کہوں؟ مجلس جنت ہو چکی ہے. آپ جی آپ سلامت رہے. علی علیہ السلام کے پاس وہ وہاں سے بندہ آ گیا جہاں سے پہلے آیا تھا. توجہ ہے؟ روم سے آیا تھا سوال لے کے، وہ لاجواب ہو گیا. یاد رکھیے گا جہالت کے بیٹے لاجواب ہو جایا کرتے ہیں. آپ جی آپ سلامت رہے، آپ جی سلامت. اس نے اندر کھاتے میں، یہ ایک جو ہے وہ اردو کی ایک میں جو صنف جو یوز کر رہا ہوں اس کو سمجھیے گا. اندر کھاتے میں اس نے بھیجا کہ جاؤ میری توہین نہ ہو جائے، یہ سوال لے جاؤ اور جاؤ جا کے وصی رسول علی مرتضیٰ سے اس کے جواب لے کے آ جاؤ. توجہ رکھیے گا، وہ بندہ پہنچا اور علی علیہ السلام ہے، جلوہ گر ہے، کہنے لگا کہ میں روم سے آیا ہوں اور میں کچھ سوال لے کے آیا ہوں. کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے روم سے بات کی بات ہے، تجھے بھیجا فرعون شام نے. توجہ رکھیے، امام میں اور عوام میں فرق ہوتا ہے. کہنے لگا میں آپ کی رعایا ہوں. کہا نہیں نہیں نہیں، سوال لے کے آیا ہے تاکہ اس کی عزت رہ جائے. یاد رکھو اس کی عزت نہیں ہوتی جو ہمارے مخالف کھڑا ہو جائے. آپ جی آپ سلامت رہے، آپ جی آپ سلامت رہے. حضور علی کا سوال لے کے آیا ہے، میں کام سے جا رہا ہوں، یہ میرے دو شہزادے بیٹھے ہیں، سوالوں کے جواب ان سے لے لے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں تمام کروں. حضور علی امام حسن کی طرف بڑھا ہے وہ سوال لے کے. امام حسن نے کہا کہ تو نہ بتانا، میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرا شجرہ بھی جانتا ہوں، تیرے سوال بھی جانتا ہوں. میں تیرے سوال بھی جانتا ہوں. یاد رکھیے گا شیعہ سنی حضرات، عوام میں اور امام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ عوام کو پتا کچھ نہیں ہوتا اور امام سے چھپا کچھ نہیں ہوتا. آپ جی آپ سلامت رہے. مولا یہ بتا دیجئے کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، یہ بتا دیجئے زمین و آسمان میں کتنی مسافت ہے، مشرق اور مغرب میں کتنا فاصلہ ہے، قوس قزح کسے کہتے ہیں، مہنس کیا ہوتا ہے، 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے طاقتور ہیں. سننا چاہیں گے آپ؟ امام حسن کا علم سننا چاہیں گے؟ امام نے کہا یاد رکھو حق اور باطل میں اتنا فرق ہے کہ 4 انگشت کا، کہ جو سنا جائے وہ باطل ہو سکتا ہے، جو دیکھا جائے وہ حق ہی حق ہے. توجہ رکھیے گا، زمین و آسمان میں اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی ایک لمحے میں آسمان تک سفر کر جاتی ہے. اور مشرق اور مغرب میں اتنا فاصلہ ہے کہ سورج کی روشنی ایک دن میں طے کر لیتی ہے. اور قوس قزح نہیں، قزح شیطان کو کہتے ہیں، یہ قوس خدا ہے. اگر خشکی میں نمودار ہو جائے تو باران رحمت کی نشانی ہے. توجہ. اور اگر بارش میں ظاہر ہو جائے حتم باران کی نشانی ہے. اور مہنس اسے کہتے ہیں جس کی پہچان نہ ہو سکے کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے. سنو وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے طاقتور ہیں. وہ پتھر ہے جو سب سے طاقتور ہے، پتھر سے بھی طاقتور ہے لوہا جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے. لوہے سے طاقتور ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. آگ سے طاقتور ہے پانی کہ جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پانی سے طاقتور ہے بادل کہ جو پانی کو بھی اٹھا لیتا ہے. بادل سے طاقتور ہے ہوا جو بادل کو اڑائے لیے پھرتی ہے. اور اس ہوا سے طاقتور ہے وہ فرشتہ جو ہوا کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس فرشتے سے طاقتور ہے اسرائیل جو اس فرشتے کے لیے بھی موت لے کے آئے گا. اور اسرائیل سے طاقتور ہے موت جو اسرائیل کو بھی آ جائے گی. اور موت ہے امر اور میں حسن ہوں اولی الامر. آپ جی آپ قرآن میں 29 جگہ پہ امر ہے. امر بیٹے کو بھی کہا گیا ہے، امر بارش کو بھی کہا گیا ہے،
امر زندگی کو بھی موت کو بھی 29 چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ امر پر جو کنٹرول رکھتا ہو اسے اولی الامر کہتے ہیں، یعنی جو بیٹا دے سکتا ہو، بارش برسا سکتا ہو، زندگی دے سکتا، توجہ ہے، اولی الامر میں حسن ہوں، توجہ۔ بس حضور علی فضائل کی حد تک نوکری تمام ہو جائے گی۔ آری فضائل کے جملے ہیں، آپ کے چہرے پہ میں نے دیکھے ہیں امام حسن کی محبتیں، میں نے بزرگوں کی آنکھوں میں امام حسن کے فضائل میں آنسو دیکھے، اس سے بڑی قبولیت کیا ہوگی؟ سب کو معاف کر دیا امام حسن نے، لیکن جب کوئی کتا علی کو بھونکا پھر معاف نہ کیا، مشورے دیے مشیروں نے، اسی کو شجرہ حبیز کے حبیز کو مشورے دیے، اس طرح تو شان و شوکت میں تم جیت نہیں سکتے، ایسا کرو کہ حسن کم گو ہے، اسے دربار میں بلا لو، ہم سوال کریں گے، حسن لاجواب ہو جائے گا، تیری شان بڑھ جائے گی۔ مشیر لے ڈوبتے ہیں جیسے لے ڈوبے ہیں۔ اس جملے کی جو شرح ہے وہ آپ ایک دوسرے سے کیجئے۔ مشیر جو ہے وہ لے ڈوب، توجہ رکھیے گا، دربار میں بلا لیا امام حسن کو، سوال کیے معراج پر، مولا نے معراج پر ڈالی، ہر سوال کا جواب برجستہ، وہ حیران رہ گئے، حسن تو کم گو تھے، لیکن کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ لسان اللہ کا بیٹا ہے؟ حسن نے جب نہج البلاغہ پڑھی تو پھر حیران کے حیران رہ گئے۔ جب معراج پڑھ رہے تھے تو ایک حفیظ کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا آپ کے نانا رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے اور بستر بھی گرم رہا اور پانی بھی بہتا رہا اور کنڈی بھی ہلتی رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ ہے، امام حسن نے کہا، وہ حفیظ میرے نانا محمد مصطفیٰ تو بڑی دور کی بات ہے، میں اگر حسن چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، میں اگر حسن چاہوں شمال کو جنوب کر دوں، جنوب کو شمال کر دوں، میں اگر حسن چاہوں تو عراق کو شام کر دوں اور شام کو عراق کر دوں۔ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ شامی تھا۔ امام حسن نے تبسم فرما کے کہا، تجھے شرم نہیں آتی مردوں کے ہجوم میں عورت بن کے آ؟ توجہ، آپ سلامت تجھے شرم نہیں آتی مردوں کے ہجوم میں؟ اس نے اپنی طرف دیکھا، داڑھی گئی، امامہ کھلا، دوپٹہ بن گیا، بھاگا گھر کو، یہ تھا شامی، گھر میں پہنچا تو کہنے لگا زوجہ دروازہ کھولو، دروازہ کھلا، زوجہ نہیں شوہر تھا۔ توجہ رکھیے گا، امام نے کر دکھایا، شام کو عراق اور عراق کو شام، شامی کو عورت بنا ڈالا، جو شام، توجہ ہے، جو عراق سے آئی تھی، اور وہ عراقی کو مرد بنا ڈال، توجہ ہے، نہیں آپ سمجھے نہیں حضور علی، امام حسن، بس حضور علی، بہت دعائیں مل گئی ہیں، میں ممنون و مشکور ہوں، آپ جی آپ سلامت رہے، دو چار جملے جو ہیں ضرور کہوں گا۔ ایک حبیث پونکا، لاجواب جو ہو گئے، ذلیل جو ہو گئے، تو کہنے لگا ایک حبیث، نام لوں، ایک حبیث کہنے لگا، عمرو بن عاص کہنے لگا کہ توجہ رکھیے گا، یہ اب لاجواب ہو چکے ہیں، تو یہ اب اس نے یہ رخ اختیار کیا ہے کہ اب میں گستاخی کروں گا، اس نے علی کو گالی دے دی۔ توجہ رکھیے گا، دربار میں جب کوئی علی کو بھونکا تو شام والوں نے کہا، مولا آپ سب کوئی درگزر کر سکتے ہیں، اس کو تو جواب دیں، اس کو تو جواب دیں، متحمل ہے کہ اس کا آپ جواب سنیں۔ امام حسن نے کیا کہا، شام والو تم خود ہی بتا دو، کیا یہ علی کے بیٹے حسن کے جواب کے قابل ہے؟ نہیں مولا،
نہیں نہیں مولا، آپ اسے جواب تو دینا، آپ اسے جواب تو دینا۔ مولا نے کہا میں اسے کیا جواب دوں، اس نے اس کو باپ مان لیا ہے جو اس سے بھی 2 سال چھوٹا ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ جی آپ سلامت، آپ جی آپ سلامت۔ بس حضور عالی تمام کروں گا۔ یہاں ایک اور کھڑا ہو گیا حبیب، توجہ رکھیے گا، کہنے لگا حضور عالی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حسن تجھے قتل کر دوں۔ دربار میں کہنے لگا، امام حسن نے تبسم فرما کے کہا تو مجھے کیا قتل کرے گا، تو تو اسے قتل نہ کر سکا کہ جسے تو نے اپنے بیوی کے بستر پہ دیکھا۔ کنایاتن میں نے جملہ کہہ دیا حضور عالی، بس آپ جی آپ سلامت رہے۔ ایک اور کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کے بابا تو کافر تھے۔ تو امام حسن نے کہا کہ تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے، تو اپنی ماں کو دھکے دے دے کے پوچھتا تھا کہ وہ بھی آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، بتا میرا باپ کون سا ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی خیر ہو، آپ جی آپ سلامت رہیں۔ آخری جملہ آپ سے دعا لوں گا۔ اب ولید بن عتبہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ کے بابا علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ امام حسن نے مسکرا کے کہا تو نہیں بھونکے گا علی کو تو کون بھونکے گا، تو علی کی نماز کی بات کرتا ہے، تو وہی ولید بن عتبہ ہے نا جس نے شراب پی کے فجر کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت میں بدل دیا تھا اور پیچھے منہ کر کے کہا تھا کہ اور پڑھاؤں۔ اچھا میں حیران ہوں کہ اس حبیث نے تو شراب پی ہوئی تھی، اس نے 2 کی جگہ 4 کیا 100 بھی پڑھا دیتا۔ میں حیران ہوں جو پیچھے تھے وہ بھی پڑھ گئے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، یہ تو اب دودھ تھا نا، اس نے تو پڑھا۔ بس حضور عالی جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ، کہا تو علی کو نہیں بھونکے گا تو کون بھونکے گا۔ یاد ہے پھر تجھے کوفہ سے مدینہ بھیجا گیا تھا اور تو نے کہا تھا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے کبھی خود نہ پی ہو۔ پھر میرے بابا علی نے تجھے کوڑے مارے تھے، میرے بابا علی کا جسے ایک ہاتھ پڑ جائے تھپڑ وہ قیامت تک نہیں بھولتا، تجھے تو پھر بھی 80 کوڑے پڑے ہیں، تو کیسے بھولے گا۔ آئلی بس حضور عالی توجہ رکھیے گا۔ کہا ولید بن عتبہ 6 سال پہلے ہی تو تجھے پتا چلا ہے کہ تو عتبہ کا بیٹا نہیں زکوان کا بیٹا ہے۔ بس حضور عالی آپ جی غصے میں آ گیا، ہم ان کا حکمران آپ جی آپ سلام غصے میں آ گیا، آپ نے میرے مشیروں کی توہین کر دی حسن، میں نے آپ کو دربار میں بلایا اور میرے مشیروں کی توہین کر دی آپ نے۔ امام حسن نے کہا تو بھی اپنا منہ بند رکھ، تو بھی اپنا منہ بند رکھ، میں تجھے بھی جانتا ہوں، جب تو پیدا ہوا تھا تو 6 سردار تیری ماں کے سرہانے لڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا میرا ہے، دوسرا کہہ رہا تھا میرا ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں، آپ جی سلامت رہیں۔ اور یاد رکھ پھر تیری بلدیت کا فیصلہ یوں ہوا تھا کہ تیری ماں نے رقص کر کے جس کے گلے میں ہار پہنایا تھا وہ تیرا باپ بن گیا تھا۔ بس حضور عالی، بس حضور عالی آپ جی آپ سلامت، آپ جی آپ سلامت رہے۔ پچھلے کمرے میں ملعون اور منکر کی موت مرنے سے بہتر ہے کہ ممبر پر بی بی کا حق پڑھ کے علی کی ولایت پڑھ کے شہید کی موت مر جائے، یہ بہتر ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی سعادت، مر نہیں جانا، بیماریاں لگ نہیں جانی، پھر ولایت آل محمد پڑھ کے بندہ جائے اور کیا چاہیے۔ حضور علی اب کچھ بھی نہ بن سکا، مشیر اس کے قدموں میں گرے، تیرے پاس دولت بڑی ہے، تیرے پاس دولت بڑی ہے، دولت کے ڈھیر لگا دے۔ 17 بوریاں سونے کی سامنے ڈھیر کر دی گئی، 17 بوری۔ امام حسن میرے پاس دولت ختم نہیں ہو سکتی، میرے پاس بڑی دولت ہے کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، دولت ختم نہیں ہو سکتی، میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، امام حسن تبسم فرمایا اور اٹھے
اور اپنی نالین مبارک کی طرف نظر کی، ایک اسی کا غلام اٹھا، اس نے جوتی سیدھی کر کے رکھی، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یاد رکھ، آل نبی اجرت کے بغیر محنت نہیں لیتے، جا یہ سارا سونا تجھے دیتا ہوں، سارا سونا تو لے لے۔ اس نے کہا امام حسن یہ کیسا انصاف ہے، ایک جوتی سیدھی کرنے پر 17 بوریاں سونا آپ نے اسے دے دیا۔ کہا تو بھی یاد رکھ کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ کیا کہتے آپ جی، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اگر ولایت علی سمجھ جاتے تو حسن کو وہ زہر نہ ملتا کہ جس کا ایک قطرہ اگر سمندر میں گرا دیا جائے تو سمندر کے سارے جانور تڑپ کے مر جائیں، وہ زہر نہ دے دیا جاتا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے، بی بی آپ کی ہائے قبول کرے، بی بی یہ پرسہ قبول کرے، آپ کے آنسو قبول کرے۔ وہ زہر نہ مل جاتا کہ جو کسی تالاب میں کسی نہر میں گرایا جائے، ایک قطرہ فقط، پانی ابلنے لگتا، آپ بھی جانور مر جاتے، تڑپ کے ستائے آپ پہ آ جاتے۔ اللہ لعنت کرے جودہ ملونہ پر، اس نے سازش کے تحت زہر دیا ہے۔ وہاں سے آفر آئی تھی، بیٹے کے ساتھ شادی کروں گا، ملکہ بن جائے گی شام کی، یہ لے زہر دے دے۔ اس ملونہ نے، امام آپ سید ہیں مجھے معاف کیجئے گا، آپ عزادار ہیں تو جملہ سنیے گا، امام حسن جب بھی صبح وضو کرتے تھے بعد میں پانی ضرور پیا کرتے تھے۔ ایک پیالے میں اس نے پانی لیا، یہ جودہ جانتی تھی امام پانی طلب کریں گے، اس نے ایک قطرہ نہیں وہ ساری شیشی اس پیالے میں ڈال، وہ زہر جو ایک قطرہ گر جائے ساری، جو ہی سامنے آیا وہ پیالہ، امام مسموم کہا جاتا، 70 مرتبہ جسے زہر ملا ہو، روزہ رسول پہ چلے جایا کرتے تھے، کہتے تھے نانا ابھی امامت کے فرائض باقی ہیں، روزہ رسول سے سینے کو مس کرتے سکون مل جاتا، لیکن اس دفعہ جب گئے تو کہا نانا اب حسن آپ سے آگے آب کوثر پیے گا، اب حسن نہیں بچے گا۔ بس اس نے وہ پانی سامنے کیا امام حسن کے، جب میں اشارہ کروں تب آپ تابوت لے کے آئیے گا، آزاداران ماتمداران حسین۔ جب امام نے وہ پیالہ دیکھا تو اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ جودہ یہ بتاؤ کیا میں تمہارا اچھا شوہر نہیں ہوں؟ جنت کا سردار، رسول کا نواسا، کس کو نصیب ہوگا ایسا شوہر؟ پھر بھی آگے پانی کیا، پھر ایک اور بات کی، کہا کہ میں نے کبھی تیری حق تلفی کی؟ کوئی حق رکھا تمہارا؟ نفی میں جواب۔ پھر اس نے آگے بڑھایا، زبردستی آگے بڑھایا، آخری جملہ امام نے کہا کہ جودہ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ بس عزاداران حسین، ماتمداران حسین، امام نے وہ پانی پیا، پانی کیا وہ زہر پیا، جو ہی پیا آسمانوں سے فرشتوں کی آوازیں آئیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج روزہ رسول کا چراغ بجھ گیا، حسن کو زہر مل گیا، بس یہ سننا تھا حسین پہنچے ہیں، بنت علی پہنچی ہیں۔ حسین نے بائی کا سر اپنے زانوے مبارک پہ رکھا، حسن کا چہرہ رنگین ہو گیا، خون جو ہے وہ جگر کٹ کے باہر آنے لگا، چہرہ مبارک سبز ہو گیا، امام حسین کا چہرہ مبارک اذیتوں سے سرخ ہو گیا۔ بس یہ دیکھنا تھا
تو امام حسن نے ایک جملہ کہا، عزاداران حسین، امام حسین نے کہا بھیا آپ کے بعد حسین کیسے جیے گا، آپ کے بعد حسین کیسے جیے گا؟ پس خون کی الٹی آئی عزاداران حسین، بی بی بنت علی نے ایک تشت آگے کیا، جگر کٹ کے تشت میں آ گیا، بس حسین نے کفن دیا امام حسن کو، تابوت لے کے چلے، غازی نے ایک پایا اٹھایا، ایک مسلم نے اٹھایا، ایک زین العابدین نے اٹھایا، ایک امام حسین نے اٹھایا، بڑے روزہ رسول کی جانب پڑے ہیں، تو ایک عورت اچر پہ سوار ہوئی ہے، اس نے کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نانا کے پہلو میں دفن کرنے، کہا دفن نہیں ہونے دیں گے، بس ایک تیر مارا، ایک تیر کے ساتھ 700 تیر چلے، 70 تیر امام کے جنازے میں لگے، غازی نے کہا اکبر یہ پایا پکڑو، غازی دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، بیبیوں کو سلام نہ کیا، چہرہ زرد تھا، بی بی نے کہا غازی کیا ہوا؟ کہا بی بی ظالموں نے تیر برسا دیے ہیں، ظالموں نے تیر برسائے ہیں، پر کربلا کے میدان میں جب قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا، بی بی نے پوچھا تھا کہ مولا قاسم کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ حسین نے رو کے فرمایا تھا جتنے تیر حسن کے تابوت میں لگے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ چودہ سو سال